جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 101 میں ہوں آپ کا میزبان امجد وڑائچ، اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحبہ، سینئر تجزیہ کار۔ ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو۔ جی آج کا ہمارا جو فارمیٹ ہے، آپ ہماری گیسٹ نہیں ہیں، آپ اسی طرح اس پروگرام میں بیٹھی جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ چلیں اچھا ہے جی، مجھے زیادہ باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہ بڑا میرا خیال ہے کہ جو کنکلیوڈ ہو گئے ہیں ٹاکس امریکہ میں، ہمارا ایک بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن گیا ہے، 6 اس میں منسٹرز تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، اس طرح سے بھی انٹریکشن جو جس لیول پہ ہوئی ہیں پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بھی، اور رابرٹ گیٹس اور جو ان کی فارن سیکریٹری ہیں اس لیول پہ، اور سارے لوگ۔ اب یہ جو ڈائیلاگز ہو رہے ہیں بیسیکلی، یہ میرا خیال ہے آج کا ایک بڑا اچھا ہمارے ویورز کے لیے بھی ہوگا کہ ہم ان کو کچھ اس میں پراپر ان پٹ دے سکیں کہ ایکچولی وہاں پہ ہوا کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا آگے ہم فیوچر جو ہے پاک یو ایس ریلیشنز کا، اس کو کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں جو مین ایشو ہے وہ ہے، چونکہ جب اسٹریٹجک ڈائیلاگز ہوتے ہیں تو اس کا مین ایشو جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی امیجیٹ گیو اینڈ ٹیک ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی، جب انٹر اسٹیٹ ڈائیلاگز ہوتے ہیں بیسیکلی اس کی جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم بیسس پہ دونوں جو اسٹیٹس ہیں ان کے انٹرسٹ کو ہم آہنگ کیسے کیا جائے۔ اگر یہ جو پاک یو ایس ریلیشنز میں پچھلے 63 ایئرس میں آلموسٹ جو پرابلم چلی آ رہی ہے وہ یہ چلی آ رہی ہے کہ ہم ابھی تک کنورج نہیں کر پا رہے، اور دونوں اسٹیٹس میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو، نیشنل گولز کو، آبجیکٹیوز کو آپس کے تعلقات میں، اور اس وجہ سے ایک سلسلہ ہمیشہ سے چلتا رہتا ہے مس انڈرسٹینڈنگس کا، اور جب کوئی ایشو بنتا ہے اس وقت ہم کوآپریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے آپس میں کوآپریٹ کیا، جب وہ ایشو ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم واپس اپنی انہی پوزیشنز پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ڈفرینسز بڑے وہ مطلب اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ایک وقت پہ ہم ہوتے ہیں کہ الائی آف دا الائی، ہم ہوتے ہیں جی موسٹ الائی، پھر ایک جو ہے نان نیٹو الائی، اس طرح کے وہ اس میں ہمارے اسٹیٹس ہوتے ہیں، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ سینکشنز لگ جاتی ہیں، بہت کچھ ایک طرح سے آپس میں رابطے بھی نہیں ہوتے۔ کلنٹن صاحب آتے ہیں تو چند وہ گھنٹوں کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور وہ بھی ایک سرمن دے کے چلے جاتے ہیں، پھر اس طرح کی سٹیجز بھی آتی ہیں۔ تو یہ جو سارا اوور آل ایشو ہے، اگر اس میں ہم اس کو رکھ کے دیکھیں تو میرے سے پہلے میں سمجھتا ہوں آپ اپنی ان پٹ دیں کہ کیا آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں، کہ کیا ہمیں جو آؤٹ کم کل جوائنٹ پریس کانفرنس تھی اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آیا فیوچر میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا، فیوچر میں ہمارے جو انٹرسٹس ہیں وہ کنورج ہو سکیں گے، ہم ایسی کوئی لانگ ٹرم ریلیشن شپ قائم کر سکیں گے، یا یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا؟ دیکھیں امجد صاحب، پہلے تو جب ہم مستقبل کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں ماضی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں 1950 سے آج تک کے جو فیکٹس ہیں کہ امریکہ نے ان ایڈ ملٹری اور سویلین پاکستان کو تقریباً $22 بلین دی ہیں، وہ کافی رقم ہے، لیکن اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہمیں رقم دی ہے، انہوں نے ہمیں رقم دیا ہے وقتاً فوقتاً ہمیں خریدنے کے لیے۔ ہمارا رول ایک ہے ٹو فلفل دا امریکن ایجنڈا۔ یہ جو بیسک اسٹریٹجک پارٹنرشپ والی جو بات ہے وہ قطعاً نہیں پاکستان امریکہ ریلیشنز میں اسٹیبلش ہوئی ہیں آج تک کے شروع سے۔ جب آپ نے جو 1954 میں دیکھ لیں، سیٹو میں جب ہم آئے تھے، 55 میں سینٹو میں، سبسیکوئنٹلی بغداد پیکٹ، یہ ہمیں اس وقت بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ ہمیں لالی پاپ کیا دیا تھا، وہ یہ تھا ہم آپ کو ملٹری ایڈ دیں گے بیکاز سب کانٹیننٹ میں ایسیمیٹری آف پاور ہے، انڈیا کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لالچ میں انہوں نے ہمیں پیسے دیے، ہمیں سیٹوں میں بھی انہوں نے گھسیٹ لیا، انہوں نے ہمیں سینٹوں میں بھی گھسیٹ لیا، بائی لیٹرل پاک امریکن ملٹری اگریمنٹ بھی ہمارے ساتھ کر لیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ہسٹری اسٹڈی کریں، America has never supported Pakistan in its basic security concerns, not internally and not externally. صرف اور صرف ہمیں استعمال کیے، اور یہ جو اس وقت اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہے یہ تیسرا ریلا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے مرحلہ ہے، یہ تیسری دفعہ تھرڈ ہے جی۔ نہیں، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں جو ایک کہنا چاہوں گا، دیکھیں وہ ایشو تو نو ڈاؤٹ کہ ہمیشہ سے ہوتا ہی، جو میں بات کر رہا ہوں انٹرسٹ کو ہم اہم کرنے کی، وہ یہی ہے کہ اس میں اگر سیکورٹی کی آپ نے ریفرنس دیا ہے، سیکورٹی پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو سیکورٹی ایشو کے اوپر ہمارا ہمیشہ سے جو کنسرن ہے ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے، اور ایسٹرن بارڈر پہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہمارا کشمیر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روٹ کاز وہ ہے اور ہماری وہ شارگ ہے۔ ہم
پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں سنس قائد اعظم ڈیز کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ انٹرنیشنلائز ہو. دیٹ مینس کہ انٹرنیشنل پاس UN اس کو بیچ میں پڑھ کے اس کو دونوں سٹیٹس کے درمیان بیچ بچاؤ کروا کے اس کو ریزالو کریں, حل کریں دونوں کو ٹیبل. انڈیا پہلے دن سے یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ ایک ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے, آپس میں ہم مل بیٹھ کے طے کر لیں گے, اور اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں بھی دیں. اب جو ہسٹری میں اگر جائیں تو ہماری جو چھمپ چوڑیاں کی جو ساری اب دیکھیں اٹیمپٹ تھی, وہ بھی اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی تھی. کارگل بھی اس کو انٹرنیشنلائز کرنے تھی, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. انفارچونیٹلی یہ باتیں سچ ہیں, ہسٹری کی بہت دور کی بھی نہیں ہے, ہماری بالکل فریش میموری کی ہیں. تو وہ ہم اس اٹیمپٹ میں بھی لگے ہوتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ایسا کچھ کریں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس پہ توجہ ہے اور وہ بیچ میں پڑھ کے اس کو حل کریں. انڈیا آج تک نہیں مانا. اب یہ جو امریکہ میں بھی ہمارے فارن منسٹر صاحب نے کل جو بریفنگ, جب جوائنٹ بریفنگ, تب بھی انہوں نے پاکستان میں پرائم منسٹر نے بھی کل یہ کہا پاکستان میں, اور ادھر انہوں نے اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا جی اوباما صاحب نیکسٹ ویک کے شروع میں جا رہے ہیں انڈیا, تو ان سے یہ بات کریں. انہوں نے اپنے الیکشن میں بھی یہ بات کی تھی. تو یہ میں جو اس لحاظ سے جو ہم آہنگی ہے انٹرسٹ کی, میں اس ریفرنس سے بات کروں. صرف سیکورٹی کے اوپر بھی ہم بولیں تو پھر بھی وہ تو ابھی بھی نظر نہیں آ رہی. امجد صاحب, دس از دا ہول پرابلم. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو امریکہ ہے اس کو آپ کی سیکیورٹی ایشوز میں ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. دے ڈونٹ کیئر. وہ آپ کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں اور آپ کے ایشوز کی طرف وہ نہیں آتے, آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ کو اس پہ خوش کرتے ہیں, اور پیسے دیتے ہیں اور سروسز لیتے ہیں. اور ہماری جی دیکھیں, ہم اپنے آپ کو اتنے سستا بیچ دیتے ہیں کہ جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں اس لیول کو دیکھیں. یہ تو امریکن بھی مانتے ہیں, اگر آپ حال کی بات کریں, امریکن بھی مانتے ہیں that افغانستان is not soluble. ونیبل کی تو بہت دور کی بات ہے. It is not soluble without پاکستان's import. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اتنی اسٹرانگ ہے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اگر ہم اس کو استعمال کرتے یا اگر ہم اسے زیر بحث لاتے تو وہ جو امریکہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے ایجنڈا کے نوٹس لیں. اب 63 ایئرز سے ہم کشمیر کے بارے میں چیخ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اٹ از آن ریکارڈ. جب ہم سیٹو اور سینٹو میں بھی تھے, جب ہم موسٹ ایلائی تھے, اس وقت بھی امریکہ نیور گیو اے سنگل اسٹیٹمنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان in favor of the rights of the Kashmiris to self-determination in the history of Pakistan. انہوں نے لیکن ایک انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی ارلی 60s میں, جو بھٹو اور سوان سنگھ کے مذاکرات ہوئے تھے, اس میں برطانیہ اور امریکہ نے ضرور انٹروین کیا, انہوں نے کروائے تھے, لیکن وہ اتنے زیادہ راؤنڈز اس کے ہوئے دین we all failed, اور اس کے بعد 65 کی وار ہو گئی. جب وہ فیل ہو گئے ڈائیلاگز تو اس کے بعد 65 کی وار اور وہ سارا چکر ہوا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ امریکہ ایون جب کہ انڈیا نان الائنڈ گروپ میں تھا اس وقت, ٹھیک ہے, اور امریکہ کے خلاف بہت نہرو وغیرہ بولتے تھے بیکاز وہ بڑے لیفٹسٹ تھے, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو, تو ایون ایٹ دیٹ ٹائم امریکہ نے پھر بھی انڈیا کو پریفرنس دیا. جیسے کہ 1962 میں جب چائنا نے اٹیک کیا انڈیا کے اوپر, تو اس وقت اگر ہماری حکومت صحیح ہوتی تو اس وقت ٹائم تھا دباؤ ڈالتے ہم امریکہ کو کہ جی اب کشمیر کی ایشو کو سالو کرو, ورنہ ہم ایک اور یہاں فرنٹ کھول سکتے ہیں. نہیں, وہ تو جنہوں نے لکھی کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز, دیکھیں نا, تو انہوں نے نہیں, وہ تو ڈر کے مارے انہوں نے اس کے بعد وہ لکھی. لیکن اس وقت جب کہ آپ بات کر رہی ہیں, اس وقت تو انہوں نے جو آپ کہتے ہیں کہ اس اپورچونٹی کو وہ ایکسپلائٹ کرتے وہ نہیں کر سکتے, اور بعد میں انہوں نے لکھ دیا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. چھوڑیں جی, وہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہم اپنے جو اسٹرینتھس ہیں اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکے, بیسکلی بیکاز شروع سے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ نااہل ہیں اور وہ پاکستان کے لیے صحیح کردار نہیں کر سکتے, ادا کر سکتے پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے. اچھا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اسٹرینگس کو ہم اپنی کو ابھی تک یوٹیلائز نہیں, لیکن اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے نا, دیکھیں